अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और जैसे तैसे कराची और हैदराबाद डिवीज़न के बल्दियाती इंतखाबात हो गए। वो अलग बात है कि नतीजा 30 घंटे बाद मौसूल हुआ, और जब नताइज रुकते हैं और गोस्लो होता है, उसमें टाइम लगता है, तो हमें समझ में आती है कि नताइज आ नहीं रहे होते, नताइज बनाए जा रहे होते हैं, और कहाँ पे बन रहे होते हैं, किस तरह से आ रहे होते हैं, क्या किसकी पार्टी देनी है, किसको कितनी इज्जत देनी है, किसको कितने वोट देने हैं, किसको कितनी हैसियत देनी है, ये तय हो रहा होता है। और ये तय हुआ है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे कि हम वो नहीं है और हम अब नहीं है, लेकिन आप हैं और सब है। अच्छा, अब हुआ क्या, मैं अगर बात करूं कराची की, स्पेशली जो जाहिर सी बात है, एक हम अजीब से हालात कराची में देख रहे थे। तकरीबन 235 पे जो इलेक्शंस हुए हैं, उसमें पीपल्स पार्टी ने 93 सीट्स हासिल की हैं, जमात इस्लामी ने 86 सीट्स हासिल की हैं, पीटीआई ने 40, नून लीग ने 7। अब जमात इस्लामी ये क्लेम कर रही है कि जी हमारी 10 सीट, तकरीबन 8 से 10 सीट्स चोरी हुई हैं, और अगर 8 से 10 सीट्स उनको मिल जाती हैं बकौल इनके कि अब उनका एहतजाज है और फॉर्म नंबर 11 उनके पास है, तो फिर उनको एक वाज़ेह बरतरी हासिल होगी। अब चलें, इस बहस से भी क़तई नज़र के रिज़ल्ट तब्दील होंगे या नहीं होंगे। अब जो असल मरहला है वो ये है कि कराची का मेयर कौन होगा। अब जमात इस्लामी तो बीच में है। अब जमात इस्लामी के पास की बॉल जो है वो जमात इस्लामी के कोर्ट में है। आया कि वो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करेगी या वो पीटीआई से इत्तेहाद करेगी। जमात इस्लामी का इत्तेहाद पिछली जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें हमने देखा था, जब उन्होंने जमात इस्लामी से, और जमात इस्लामी और पीटीआई का इत्तेहाद था, ऑल्दो कि वो इतना कामयाब नहीं रहा। फिर हमने खैबर पख्तूनख्वा के पहले जो 2013 से 18 वाली जो हुकूमत थी, उसमें भी हमने देखा था कि पीटीआई और जमात इस्लामी का इत्तेहाद था, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं रहा। अब सवाल ये है कि जमात इस्लामी के पास दो ऑप्शन है, या तो ये कि वो दोबारा पीटीआई के साथ इत्तेहाद करे, और दूसरा वो कि वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करे। मेरी हाफिज़ नईम साहब से भी बात हुई थी, और हाफिज़ नईम साहब की मैं अगर ये ख़बर ब्रेक करूँ तो शायद ये कुछ गलत नहीं होगा, जो कि मेरा अपना अंदाज़ा है हाफिज़ नईम साहब से बात करके और तज्ज़िया करके, कि जो जमात इस्लामी का इस वक्त टिल्ट है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है। और उसकी वजह यह है कि उनका ये मानना है, दीगर लोगों का भी, कुछ शख्सियात से मेरी बात हुई, उनका ये मानना है कि सारे इख्तियारात पीपल्स पार्टी के पास हैं, और पीपल्स पार्टी अगर कुछ नहीं देगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो मैं उनको ये बता दूं कि अगर के जमात इस्लामी के साथ पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद किया तो उनका भी वही हाल होगा जो एमक्यूएम का हाल हुआ है। पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों को, इवन कोई भी अपने इत्तेहादियों को कभी भी फलने फूलने और उनको ग्रो करने और उनको काम करने या उनको कुछ उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने का सोच भी नहीं सकती। तो अगर के जमात इस्लामी ने ये सोचा कि अपना मेयर बनाने के लिए आप पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि जो बड़ी मुश्किलों से आपने अपनी पोजीशन बनाई है या कराची में अपनी हैसियत मनवाई है, अपना लोहा मनवाया है, बहुत अरसे बाद, सालों दहाइयों बाद, अगर जमात इस्लामी पर कराची वाले एक दफ़ा फिर एतबार करने को तैयार हुए हैं, तो वो अपने जो उनका सियासी ताबूत होगा तैयार, और सियासी जो ताबूत है ना उसमें कीले ठोकेंगे जमात इस्लामी, अगर के उसने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया, चाहे आपका लालच यही क्यों ना हो कि आपको उनके साथ मिलकर आप कराची में काम करेंगे। जमात इस्लामी का अपना एक स्टांस है, ऑल्दो कि मैं फिर यही बात कर रही हूँ कि जमात इस्लामी को मैंने कभी ऐसे सपोर्ट नहीं किया, मेरे उनसे नज़रियाती इख्तिलाफात भी हैं, लेकिन जो हाफिज़ नईम साहब हैं उनको एज एन इंडिविजुअल मैं हमेशा से सपोर्ट करती थी, कब सपोर्ट करती हूँ, करती रहूँगी, ये मेरे इल्म में नहीं है, या मैं उस पर कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अगर कि पीपल्स पार्टी के साथ जमात इस्लामी इत्तेहाद करती है तो मेरी कम अज़ कम सपोर्ट उनसे ख़त्म हो जाएगी, और सियासी तौर पे भी उनके लिए दूसरा सही साबित नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता आपके पास जब इतनी ताकत है कि हमने जब ये बात की कि आप लड़ झगड़ के और कराची का मुकदमा लड़ते रहे, आपको एक दफ़ा फिर ये अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी कराची के हुकूक़ के लिए, कराची की तरक्याती कामों के लिए, कराची के मसाइल के हल के लिए, कराची के जायज़ हुकूक़ के लिए। अब रह जाती है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है। आपके पास दूसरा ऑप्शन डेफिनेटली पीटीआई है। 180-84 के करीब जमात इस्लामी और 40 के करीब पीटीआई, तो उससे भी जमात इस्लामी के मेयर यानी
جو حافظ نعیم صاحب ہیں وہ کراچی کے میئر بن سکتے ہیں اور اس کے بعد مل کر کراچی کے حقوق کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں۔ کراچی کے انتخابات کتنے شفاف ہوئے اس بات کا اندازہ میں نہیں کہتی کہ پی ٹی آئی کو سیٹس نہیں ملی، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ شفاف نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی نے کراچی میں اس لحاظ سے وہ کچھ نہیں کر پائی، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، تنظیمی جو ڈھانچہ تھا وہ انتہائی کمزور تھا، وہاں پہ بہت دھڑے بندی تھی۔ جو علی زیدی صاحب تھے انہوں نے اپنی سی کوششیں کی لیکن وہ اتنی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو دوسرا ایک فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کراچی کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ اس کے باوجود اگر کہ کراچی اور پیپلز جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اگر الائنس ہوتا ہے تو وہ قدرے بہتر ہوگا دونوں جماعتوں کے حق میں، آپ مل کر کراچی کے ایشوز پہ آواز اٹھائیں گے۔ میں اگر الیکشن کی شفافیت کی بات کر رہی ہوں تو وہ اس وجہ سے بات کر رہی ہوں کہ مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو جماعت اسلامی جو ہے اس نے بڑا کام کیا تھا، بڑے وکل رہے تھے حافظ نعیم صاحب، اور بہت زیادہ کراچی آئٹ کو میں نے سنا تھا کہ وہ حافظ نعیم صاحب کے حق میں تھے۔ پی ٹی آئی اس طرح سے اپنے قدم نہیں جما سکتی تھی، نہیں جما سکی تھی جس طرح سے اس کو کام کرنا چاہیے تھا گراؤنڈ پر۔ لیکن مجھے کوئی یہ بتائے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے ایسا کیا کیا کہ اس کو کراچی والوں نے ووٹ دے دیا۔ دیکھیں میں اسلام آباد میں رہتی ہوں لیکن میں جب بھی کراچی جاتی ہوں میں آؤٹ ڈور پروگرام کرتی ہوں۔ پرانی بات نہیں ہے، ابھی دسمبر میں نے کراچی کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا، وہاں پہ میں نے پروگرامز کیے، میں نے کوئی ایک بندہ ایون دو لیاری میں شاید لیاری میں ایک دو لوگ تھے جو پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے، ادروائز مجھے کوئی ایک بندہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ میں نظر نہیں آیا۔ تو پیپلز پارٹی کی ایسی وہ کون سی کارکردگی تھی باوجود اس کے کہ کراچی کے لوگ روتے رہے، کراچی کے جوان لڑکے موبائل چھیننے کے چکر میں، مطلب موبائل چھینے جانے کے واقعات میں ان کا خون بہایا جاتا رہا۔ کراچی کو ٹرانسپورٹ جیسی سہولت نہیں تھی، اب جا کے کچھ بسز کا ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں۔ کراچی کے لڑکوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ان کے پاس فردر اپرچونٹیز نہیں ہیں، ان کے پاس کوٹا سسٹم کا خاتمہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ جو آپ سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیں وہاں پہ کراچی کے جوانوں کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں۔ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک صوبے کی اور ایک بظاہر لسانی جماعت بن کے رہ گئی ہے، تو مجھے ایسی کوئی چیز پیپلز پارٹی کی کم از کم کراچی اور سندھ کی حد تک نظر نہیں آتی، اور ہے ہی ڈیفینیٹلی وہ وہاں پر۔ اچھا اگر میں صرف کراچی کی بات کروں نا تو لوگ کہیں جی اچھا آپ کراچی آئے تھے، آپ لڑکانہ چلے جائیں، آپ جیکب آباد چلے جائیں، آپ خیرپور چلے جائیں، آپ ایون دو سکھر چلے جائیں، آپ کو کہیں پیپلز پارٹی کی ایسی کوئی کارکردگی یا کام نظر نہیں آتا جس کی بنا پہ ہم یہ سوچیں کہ لوگ آ کے بند کر کے پہلے کسی اور کو ووٹ دیتے تھے تو اب ترقیاتی کاموں کے لیے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ ہاں البتہ جو سندھ ہے اس کے پاس جو انٹیریئر سندھ ہے، ظاہر سندھ کراچی بھی ہے، لیکن جو انٹیریئر سندھ ہے وہاں پر لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں تو کوئی بھی نہیں، کوئی جماعت اپنے آپ کو وہاں پہ سٹینڈ کر ہی نہیں سکی۔ بٹ ایز فار ایز کراچی از کنسرن دے ہیڈ آپشن، آلدو کہ ایم کیو ایم نے وہاں پہ بائیکاٹ کیا تھا مگر اسٹل پی ٹی آئی آپشن تھا اور جماعت اسلامی آپشن تھی۔ تو یہاں پر اس آپشن کو چھوڑ کے کوئی ایسی کارکردگی پیپلز پارٹی کی نہیں تھی۔ بیانات جتنے بھی دے لیں، اشتہارات جتنے بھی چلوا لیں، لیکن گراؤنڈ پہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ سڑکوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، جو سب کچھ تھا وہ ہمارے سامنے تھا، میرے سامنے تھا، آپ کے سامنے تھا۔ تو پیپلز پارٹی کی ایسی کوئی کارکردگی نہیں تھی۔ اگر اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے کراچی میں سوئپ کیا ہے تو میرے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے سامنے اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایسا کیسے ہوا، اچانک لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے۔ تو ان شارٹ یہ ایک تو مجھے کراچی کے حوالے سے یہ بات کرنی تھی۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اسمبلیز میں آنے کی بات کر دی ہے، لوگ اس کو بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن بات وہ یہ کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ اب خان صاحب کے سر پہ جنون سوار ہے کہ ان سے حکومت واپس لینی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اب یہ موو کرنی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ بائی دا وے آج خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا، ہم خود بھی اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پر نمبر پورے ہیں۔ تو جی 100 بسم اللہ ضرور کیجئے۔ اور جو ہے وہ لیکن اب ایم کیو ایم کے حوالے کے بعد کچھ یہ بھی خبر آئی کہ عمران خان صاحب سے پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے، ان سے ٹکٹ پہ وہ سب چیزیں ہوئی ہیں، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو اصل جو مدعا ہے کہ وہ اسمبلی میں واپس کیوں آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جو ہم نے پہلے لاہور کے معاملے پہ جب
اعتماد کا ووٹ اور یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں تو اس سے کہا گیا تھا کہ پارلیمانی لیڈر ول ڈیسائڈ اینڈ دے ہیو ٹو دا ممبرز آف پارلیمنٹ دے ہیو ٹو فالو پارلیمنٹری لیڈر. تو اب یہاں پر پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب ہیں اور یہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے تو اس لیے انہوں نے واپس آنا ہوگا اور انہوں نے واپس آنے کا سوچ لیا. عمران صاحب کو یقین ہے کہ جی مارچ اور اپریل میں الیکشنز ہو جائیں گے. رہی بات پنجاب کی, مریم نواز صاحبہ 22 جنوری کو آ رہی ہیں اور میں یہ خبر بریک کرتی چلوں کہ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب کے طور پہ کانٹیسٹ کریں گی. تو اور کراؤڈ پولر ہیں, لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. اگر نواز شریف نہیں ہے تو کم از کم مریم نواز اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. آل دا بیسٹ مریم نواز صاحبہ. سیاست ہے, کوئی نفرتیں نہیں ہیں اور کوئی دشمنیاں نہیں ہیں, کوئی کسی سے ذاتی جنگ ذاتی لڑائی نہیں ہے. ٹوٹلی ڈپینڈ آن ڈیفینیٹلی پیپلز وش کہ وہ کیا چاہتے ہیں, عوام کیا چاہتی ہے. اگر ہم آپ کو چاہتی ہے تو آپ کو پیش کی مبارکباد. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.